السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کوثر ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ اس سورت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے تھے، یا تو قاسم یا جو دوسرے بیٹے تھے، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، تو کفار اور مشرکین نے یہ بات اڑانی، یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ اب ان کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، اس لیے کہ جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو اب یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے آگے، جو اکیلا ہو۔ بعض لوگوں نے کچھ اور باتیں کہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ذیل میں یہ سورت نازل کی۔ ایک یہودی شخص تھا جس کا نام کعب بن اشرف بتایا جاتا ہے، تو مکہ مکرمہ آیا ایک مرتبہ، تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے، یہ ہم سے کہتا ہے کہ دین کے اعتبار سے میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ اور پھر قریش مکہ، جو مکہ کے قریش تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو، ہم کعبے کی حفاظت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، تو ہم زیادہ اچھے ہوئے یا یہ نوجوان زیادہ اچھا ہے؟ تو جو یہودی شخص تھا کعب بن اشرف، اس نے کہا کہ نہیں، تم زیادہ بہتر ہو اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ تم پانی پلاتے ہو حاجیوں کو، حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے جواب میں یہ سورت اتاری۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے تھوڑے سے غمگین ہوتے تھے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میری آگے وہ نسل نہیں چلے گی۔ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کہتے ہیں
خیر کثیر کو یعنی بہت ساری اچھائیوں کو، بہت ساری خیر کو کوثر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت کے اندر جو نہر ہے اس کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی دنیا کے اندر بھی آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو بلند کیا کہ آپ 1400 سال 1500 سال ہونے کے قریب ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے نبوت عطا فرمائی اعلانیہ، تب سے لے کر آج تک آپ دیکھیں مسجد کے ہر مینارے سے اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام جڑتا ہے اور وہ نام ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ ہر اذان کے وقت ہر دن میں 5 مرتبہ یہ آواز سنیں گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے دنیا کے اندر بھی آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان کو بلند کیا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ اور مقام محمود عطا ہوگا، جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اسی طرح یہ کوثر کا وعدہ کیا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے مقام کو بلند کر دیا۔ دوسری چیز جو کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کے جو نرینہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نسل تو چلے گی، چاہے وہ ان کی بیٹیوں کے ذریعے سے چلے۔ چنانچہ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جو بیٹیوں سے چلا آج بھی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والے آج بھی اس سرزمین پہ رہتے ہیں، تو وہ نسل چل رہی ہے، اور اسی نسل کے اندر اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ قیامت سے قریب میری نسل میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو میری نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، اور اس کا نام بھی میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا، سیم ہوگا بالکل، یعنی ان کا نام بھی اللہ کے نبی کے نام کی طرح محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی اللہ کے نبی کے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ وہ قیامت سے پہلے مدینے کے اندر پیدا ہوں گے اور مکہ کی طرف دوڑ کر ہجرت کریں گے، دوڑیں گے، وہاں مکہ کی جانب جائیں گے، اور وہاں طواف کر رہے ہوں گے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان 313 لوگ جو قطب اور ابدال اور مجاہدین، جو بہت اللہ کے برگزیدہ، بہت اللہ کے قریبی جو بندے ہوں گے اس زمانے کے، وہ ان کو پہچان لیں گے اور وہاں ان سے بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے اور ان کو امیر المؤمنین کہیں گے کہ آپ اب خلیفہ بن جائیے، آپ اس خلافت کے عہدے کو سنبھالیے۔ چنانچہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی کے خاندان کا آخری زمانے تک چلے گا۔ دوسری چیز، جو نبی ہوتا ہے اس نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ بھی اولاد ہی کے حکم میں ہوتی ہے، گویا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ باپ کے درجے کو ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں، اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اماں عائشہ
کیا مطلب؟ یعنی ہماری ماں عائشہ، جب عائشہ ماں ہوئیں تو جو ان کے شوہر ہیں محمد الرسول اللہ وہ ہمارے والد ہوئے، معنوی اعتبار سے وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری امت کی مائیں ہیں۔ اسی لیے جو امت کی مائیں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں، ان سے کسی کا بھی نکاح جائز نہیں تھا کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں، نہ کوئی ان سے نکاح کر سکتا تھا، حرام تھی، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو نسل چلی آ رہی ہے، ایک تو حقیقی نسل جو بیٹی سے چلی، اور ایک معنوی نسل جو امت سے چل رہی ہے، یہ نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی شان کو اللہ نے بلند کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر عطا کی ہے۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر بھی یہ امت محمدیہ، ہم اور آپ قیامت کے دن دوسری امتوں میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ سب سے بڑی جو تعداد ہوگی وہ امت محمدیہ کی ہوگی۔ اور بھی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ اس امت کو دوسری امتوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، یہ امت گواہی دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اس امت کو جو ہے اللہ کے نبی کو اعزاز بخشیں گے اور ان کے مرتبے کو بلند کریں گے۔ اور وہاں کیا دیا جائے گا؟ وہاں کوثر عطا کی جائے گی۔ ایک تو کوثر جنت کی نہر ہے جو جنت کے اندر جاری ہے، لیکن جو کہا جاتا ہے حوض کوثر، وہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محشر کے اندر ایک حوض بنائی جائے گی جس کے 2 پر نالے، یعنی جنت کے اندر جو کوثر بہہ رہی ہے، نہر بہہ رہی ہے، اس سے نکل کر 2 پرنالے اس حوض کے اندر آئیں گے، جس سے وہاں سے پانی یہاں محشر کے اندر، محشر کے میدان محشر کے اندر جو حوض بنائی جائے گی اس میں آ کر وہ پانی گرے گا۔ وہاں ساری امت اکٹھا ہوگی۔ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غشی سی طاری ہوئی، بے ہوشی سی طاری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک مسکراتے ہوئے اٹھایا۔ آپ مسکراتے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہوئے اٹھے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ کیوں مسکرائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کے اندر مجھے خوشخبری دی گئی ہے کوثر کے عطا کرنے کی، کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، یعنی وہی جنت کے اندر جو نہر ہے، یا خیر کثیر عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت میدان محشر میں حوض کوثر سے پانی پیے گی، اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ جو آسمان کے ستارے ہوتے ہیں تعداد میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں اس کے پیالے ہوں گے۔ لیکن فرشتے جو ہے چند لوگوں کو وہاں سے الگ کریں گے کہ ہٹو ہٹو، تم پانی نہیں پی سکتے اس حوض سے، تمہیں یہ حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے ارے اے فرشتوں کی جماعت، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کو ان لوگوں نے اپنے پیروں سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنی زندگی کے طور طریقے سے اور اپنی عادتوں سے کچلا تھا، روندا تھا، مٹایا تھا، ختم کیا تھا اور اسلام کو بدنام کیا تھا۔ آج اسلام جو بدنام ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو اسلام بدنام ہو رہا ہے وہ اس ملک کے مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالات
کیا حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ آج بھی مسلمان نوجوان گاڑیوں کی ریلیوں کے اندر شرکت کریں اور عیش و عیاشی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں؟ کیا حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ شادیوں کے اندر خوب دھوم دھام سے اور خوب پیسہ لٹا کر شادیاں کی جائیں؟ کیا حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہر اتوار کو، ہر سیٹرڈے نائٹ کو نوجوان لڑکے اور فیملیاں کسی فارم ہاؤس پہ جا کر خوب موج مستی کریں، جبکہ کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں پیٹا جا رہا ہے، کہیں قتل کیا جا رہا ہے، کہیں جلایا جا رہا ہے؟ کتنے حالات سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہاں فرشتے ان کو ہٹا دیں گے کہ بالکل ان کو حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اسی کی طرف انا اعطیناک الکوثر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو، ہم نے آپ کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا، تب آپ اس کے شکر کے اندر، اس کے شکرانے میں نماز پڑھیے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ تو بدنی عبادت ہو گئی، جسمانی عبادت ہے کہ نماز پڑھ کر سجدہ کر کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی قربانی، مالی عبادت بھی کرنا ہوگی۔ وہ مالی عبادت کیا کریں گے آپ؟ وانحر، اور قربانی کیجیے۔ نحر کہتے ہیں اصل میں اونٹ کی قربانی کو، لیکن عام طور پر تمام قربانیوں کو بھی نحر کہا جاتا ہے۔ تو وانحر، قربانی کیجیے۔ یہ مالی قربانی، مالی عبادت ہے۔ یہاں قربانی کو کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ جو وہاں عرب کے مشرکین تھے، بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اپنے بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشرکانہ رواج کو، اس رویے کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو برا بتانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی اللہ کے نام کی قربانی کیجیے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب جو اعتراض کیا جاتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر کہ آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، اب آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا جواب دیا ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ کہ جو آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض رکھنے والا ہے اور آپ پر جو اس طرح کے عیب لگانے والا ہے اور جو آپ کو اس طرح کے آپ کے اوپر نشانہ بنانے والا ہے، آپ کو بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یعنی اسی کی نسل آگے نہیں چلے گی، وہی اکیلا رہے گا۔ آپ کی تو نسل قیامت تک چلے گی، چاہے وہ آپ کی حقیقی نسل ہو یا معنوی نسل، یعنی ہم اور آپ ہوں یا ان کی جو بیٹیوں کی نسل چل رہی ہے وہ ہو، تو یہ تو قیامت تک رہے گی جب تک قیامت آ جائے۔ تو یہ اس صورت کا کچھ مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی خوب قرآن کو سمجھ کر، قرآن کے ایک ایک لفظ پر اور قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔